الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے۔ ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے، جس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور ان کی توبہ اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا ہمیں رمضان المبارک کو غنیمت سمجھ کر اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور تندرستی دی اور یہ مبارک مہینہ نصیب فرما کر ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کے آنے کی بشارت سناتے اور فرماتے: اتاکم رمضان شہر المبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلہ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا ہے جو کہ برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اس میں اللہ کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس کی خیر سے محروم رہ جائے وہی دراصل محروم ہوتا ہے۔ رواہ النسائی۔ رمضان المبارک میں سب سے اہم عمل روزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض کیے ہیں۔ رمضان کے روزے یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ روزہ ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور باشعور مرد و عورت پر فرض ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ رمضان المبارک کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض ہیں۔ ہاں، مریض اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ رمضان کے جن دنوں میں مرض یا سفر کے سبب روزے نہ رکھ سکیں، ان کے روزے بعد میں قضا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر
84 سامعین کرام، بغیر عذر شرعی روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس 2 آدمی آئے جنہوں نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر مجھے اٹھایا اور ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ تک لے جا کر مجھے اس پر چڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا میں اس پر چڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہم اسے آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اس پر چڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا تو میں نے وہاں چیخنے اور چلانے کی آواز سنی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ چیخ و پکار کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکا کا شور ہے۔ پھر مجھے اس سے آگے لے جایا گیا جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا جن کی بانچھیں چیر دی گئی تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے۔ رواہ ابن خزیمہ وابن حبان۔ واللہ تعالی اعلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔